अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देखें। आज जनवरी 2026 की 26 तारीख है, पीर का दिन है जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 2:15 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में गुज़िश्ता 24 घंटों की 3 अदद टॉप लीड्स हैं, 3 अदद ब्रेकिंग डेवलपमेंट्स, बिग स्टोरीज हैं। सबसे पहले आपको पता है कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान साहब के नजरिए और मंशूर के ऐन मुताबिक और उनकी इंस्ट्रक्शंस को मद्देनजर रखते हुए स्ट्रीट मूवमेंट को पीक पर ले जाने का मामला है। और सुहेल आफरीदी साहब ने ये वाला काम चकदरा, स्वात और मालाकंड के अंदर कर दिखाया है, लेकिन वो रोना रोते रहे रूल ऑफ लॉ का। और रूल ऑफ लॉ से जुड़ी हुई 2 अदद टॉप लीड्स जो हैं वो बहादुर तरीन जजेस से जुड़ी हुई हैं, जिन्होंने इस सारे मामले के अंदर न सिर्फ धमाका कर डाला है बल्कि तबाही मचा दी है, कयामत बर्पा कर दी है। 2 अदद मोअज़्ज़ज़ जजेस साहिबान, एक साबिक हो चुके, एक करंट हैं, लेकिन उन्होंने जो बात कर डाली है इंतहाई अहम है, इंतहाई अहम है। और इस दौर के अंदर ये वाली बात करना इतना आसान नहीं है। एक तो वो, फिर आज शाराए दस्तूर यानी इस्लामाबाद की ये मेन शारा है जहां पर सारी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, इंक्लूडिंग ऐवान सदर, पार्लियामान, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सब वकीलों से भरी रही। और वकला बरादरी ने इमाम हाजिर मजारी के हक में आज रैली निकाली है। उसमें जो सबसे बड़ा मुतालबा किया गया वो ये था कि इससे अच्छा था कि सजाए मौत दे दी जाती है। आपने तो 17 साल की कैद सुना दी है। उसके ऊपर बाबर अबान साहब चीफ जस्टिस से क्या मुतालबा करते रहे, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मामला यहीं तक नहीं रुकता है। जस्टिस सरफराज डोगर साहब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आज इमाम हाजिर मजारी को वकील मानने से इनकारी थे। हादी अली चट्ठा को भी वकील मानने से इनकारी थे। उसकी डिटेल्स बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब को 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर क्लीन चिट मिल गई है, उसकी तफसीलात करेंगी, वो मैंने शेयर करनी है। इस महीने के अंदर क्या बड़ा हो सकता है वो भी शेयर करूंगा, इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इंतहाई अहम सेगमेंट है, उसको आप बहुत लाइक करते हैं, उसका भी आपने इंतजार करना है, इसलिए गुजारिश है आपने व्हाट्सएप चैनल को भी जरूर लाइक करना है। और अगर आप जुड़े रहना चाहते हैं तो बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। एहतजाज करना चाहें तो सिक्का राजुल वक्त तरीका फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म ने आपको बता छोड़ा है, बस आपने वो कर देना है और कमेंट सेक्शन में वो लिखते जाएंगे तो आपका मामला जो है वो सेटल होता जाएगा। हमको भी अंदाजा होगा कि आप क्या बोल रहे हैं, क्या लिख रहे हैं। इससे पहले कि शाराए दस्तूर के ऊपर जो कुछ आज हुआ है, जो मुतालबा रखा गया है, इमाम मजारी के लिए वकला जिस तरह से निकले हैं, उससे पहले जरा ये जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब, इन्होंने एक केस की समाअत के दौरान इंतहाई अहम रिमार्क्स पास किए हैं। मेरी नजर में कयामत बर्पा की है, तबाही मचा दी है। और उन्होंने भी, और जस्टिस अतहर मिनल्लाह साहब ने भी, जस्टिस अतहर मिनल्लाह साहब ने भी लाहौर के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट खिताब किया, उसको भी सुनने लायक है, वो भी सुनिएगा। जरा पहले मोहसिन अख्तर कियानी साहब कहते हैं, जुल्फिकार अली भुट्टो केस में जस्टिस सफदर हुसैन शाह ने इख्तलाफी नोट दिया। जरा गौर से सुनिएगा। जुल्फिकार अली भुट्टो केस में जस्टिस सफदर हुसैन शाह ने इख्तलाफी नोट दिया उस दौर के अंदर जब भुट्टो को फांसी सुनाई गई थी। एग्जेक्टिव ने कहा उनकी मैट्रिक की डिग्री जाली है। ये कौन कह रहा है? जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी। इस सिस्टम के अंदर मौजूद एक सीनियर तरीन जज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर होते हैं, वो कहते हैं एग्जेक्टिव ने कहा उनकी मैट्रिक की डिग्री जाली है। जस्टिस सफदर यहां से पैदल अफगानिस्तान गए। कौन कह रहे हैं? ये जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी कह रहे हैं। और वहां रूपोश हो गए, यानी गुम हो गए, गुमनामी की जिंदगी में चले गए। वहां से वो लीबिया गए। 1988 में कैंसर से बरतानिया में कस्मपुरसी की हालत में उनकी वफात हुई। 10 साल बाद बेनजीर की हुकूमत ने उनके बच्चों को पेंशन जारी की। अब आप अंदाजा कीजिए कि किस तरह का निज़ाम है हुकूमती हमारे अंदर, और हुकूमतें किस तरह से जजेस के साथ सलूक रवा रखती हैं। फिर कहते हैं जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब के, पाकिस्तान में गुलामी का दौर कभी खत्म नहीं हुआ। ये जुमले सुनने के लायक है। क्या कहते हैं? पाकिस्तान में गुलामी का दौर कभी खत्म नहीं हुआ और गुलाम हमेशा जज बनता है। ये कौन कहते हैं? जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, सीनियर मोस्ट जज ऑफ द इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जो कि अगर मामलात स्मूथली चल रहे होते तो इस वक्त चीफ जस्टिस होते इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। वो कहते हैं पाकिस्तान में गुलामी का दौर कभी खत्म नहीं हुआ और गुलाम हमेशा जज बनता है। लोगों का जाती मकसद शामिल हो जाता है और आम आदमी मुतासिर होता है। फिर क्या कहते हैं? यह जुमला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वर्थ लिसनिंग है। वो कहते हैं 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम ने अदालतों का ढांचा तबाह करके रख दिया। 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम, और अभी 28वीं तरमीम आने जा रही है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वोटर्स की उम्र की हद, और उसके ऊपर भी बड़ा जबरदस्त कमेंट्स आए हैं, वो शेयर करूंगा। अभी जरा सुने। जस्टिस रिटायर्ड अतहर मिनल्लाह साहब,
یہ سپریم کورٹ کے سابق سینئر جسٹس صاحب ہیں, انہوں نے لاہور کے اندر ایک تقریب سے خطاب کیا. وہ کہتے ہیں کہ جب اشرافیہ خود کو قانون سے بالا تر سمجھے گی, یہ بڑی سین وائسز ہیں, ایک کورٹ کے اندر بیٹھے ہیں, ایک کورٹ کے باہر موجود ہیں, ایک نے تھک ہار کر سسٹم سے, کورٹ سے اپنے آپ کو کنارہ کش کرنے کا فیصلہ کیا تھا, جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور اطہر من اللہ صاحب نے, ان میں سے ایک ہے, اور دوسرے جو ہیں وہ ابھی سسٹم کے اندر بیٹھے ہیں, ان کو توقع ہے شاید کچھ بہتری آ جائے. سنیے من اللہ صاحب کیا کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں جب اشرافیہ خود کو قانون سے بالا تر سمجھے گی تو اس کے ہر فیصلے کا بوجھ سب سے کمزور لوگوں کو اٹھانا پڑے گا. جیسے اطہر من اللہ کہتے ہیں ایک معاشرے کے طور پر ہمیں تشدد کو معمول بننے سے روکنا ہوگا, تشدد کو معمول بننے سے روکنا ہوگا. ہماری نسل نے اس ملک کے ساتھ جو بھی غلطیاں کی ہیں, وہ اپنی ایج کے لوگوں کی بات کر رہے ہیں, کہ ہماری نسل نے اس ملک کے لوگوں کے ساتھ جو بھی غلطیاں کی ہیں, اب یہ ناانصافی ہے کہ ان کا بوجھ ہم آنے والی نسلوں پر ڈال دیں, ان کے کندھوں پر ڈال دیں. ہم خود تشدد کو معمول بنتے دیکھ رہے ہیں. پھر آگے کہتے ہیں پاکستان ایک جمہوری ملک ہے, یہ جسٹس اطہر من اللہ صاحب کے جملے ہیں کہ پاکستان ایک جمہوری ملک ہے جس کا ایک آئین ہے, یہ آئین بنیادی انسانی حقوق کی ضمانت دیتا ہے اگر اپنی مرضی کے ساتھ نہ بدلا جائے تو. وہ کہتے ہیں یہ فری اینڈ فیئر الیکشن کی ضمانت دیتا ہے. یہ آئین کہتا ہے کہ ملک کو عوام کی مرضی اور منشا سے چلایا جائے گا, لیکن یہ صرف کاغذوں کی حد تک ہے, حقیقت کیا ہے وہ ہم سب کو معلوم ہے. یہ دو عدد سینئر ججز صاحبان ایک کورٹ کے اندر موجود ہیں, یعنی ابھی آن ڈیوٹی ہیں. ایک نے تنگ آ کر سسٹم سے کنارہ کشی اختیار کی, دونوں نے تباہی مچا دی, قیامت خیز ریمارکس دیے ہیں, بہت زبردست. اچھا اب آ جاتے ہیں جی, آج شارع دستور جو ہے وہ وکلا زندہ ہے, وکلا زندہ ہے کے نعروں سے گونجتا رہا. بڑی بھاری تعداد میں روکنے کے باوجود وکلا نکلے, ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا دونوں کے لیے, اور وہاں پر جو نعرے لگتے ہیں وہ سب کو پتہ ہے. انہیں ویک اپ کال کا بھی کہا. یہ جسٹس جو یحییٰ آفریدی صاحب ہیں, چیف جسٹس پاکستان, ان سے بھی ریکویسٹ کی. اس کے علاوہ جو باقی وکلا حضرات ہیں جیسے منیر ملک ہیں, علی احمد کرد ہیں, اپنے دور کے معروف معروف بیرسٹر اعتزاز احسن چودھری صاحب ہیں, ان سب سے گزارش کی کہ آپ کیوں چپ بیٹھے ہیں, آپ بھی بولیں. تو بابر اعوان صاحب بھی وہاں وکلا کے ساتھ موجود تھے. انہوں نے کیا کہا, وہ کہتے ہیں کہ ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کی گرفتاری اور سزا کے خلاف وکلا کا احتجاج, صدر اسلام آباد ہائی کورٹ واجد گیلانی, ڈاکٹر بابر امان سمیت بڑی تعداد میں وکلا نے احتجاج کیا. اور سڑک کے بابر امان کہتے ہیں سڑک کے اس پار وکلا کھلے آسمان کے نیچے سردی میں کھڑے چیف جسٹس پاکستان کے منتظر ہیں. ایک دن انہوں نے بھی چیف جسٹس سے ہٹنا ہے, کرسی چھوڑنی ہے. واپسی کے دن سب کو یاد رکھنے چاہیے. ان سے کہتے ہیں کہ ہوش کے ناخن لیں. یہ کون کہہ رہا تھا؟ جناب بابر اعوان صاحب, ملک کے معروف ماہر آئین اور قانون دان بھی ہیں, سابق وفاقی وزیر بھی ہیں. جبکہ جو اس وقت عدالتوں کے اندر بڑی پوزیشنز پر یعنی ارد گرد سے لائے گئے ججز ہیں, ان میں ایک ہیں جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب. انہوں نے آج ایمان حاضر مزاری کو وکیل ماننے سے انکار کر دیا. اچھا یہ عجیب المیہ ہے, معذرت کے ساتھ یہ المیہ ہے کہ جب کوئی صحافی پکڑا جائے تو کہتے ہیں تو صحافی ہے ہی نہیں, تنظیمیں آ جاتی ہیں کہتی ہیں صحافی ہے ہی نہیں, یہ تو یوٹیوبر ہے بھائی. اور جب یوٹیوب کو حکومت کی جانب سے کنٹرول کرنا مقصود ہوتا ہے تو کہتے ہیں بلاؤ فوراً یوٹیوبر کو بلاؤ, حکومت مطلب ان کے قریب آنے کی کوشش کرتی ہے. یہ بڑا المیہ ہے. یعنی جس وقت مشکل میں ہوگا اس کو صحافی ماننے سے انکار کر دینا ہے, وکیل ماننے سے انکار کر دینا ہے, جج ماننے سے انکار کر دینا ہے, ڈگری جعلی ثابت ہو جانی ہے. یہ حکومتوں کے رویے ہیں, ماضی میں ہم نے دیکھا ہے. ابھی ذرا سنیے گا, حیران کن ہے کہ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کا ایمان مزاری کو وکیل ماننے سے انکار. خبر یہ ہے کہ سول کیس کی سماعت کے دوران وکلا ہڑتال کا معاملہ سامنے آیا تو وکیل کیسر نے کہا کہ آج وکلا ہڑتال ہے, بار نے ہڑتال کی کال دے رکھی ہے. جس پر سرفراز ڈوگر صاحب نے کہا کہ کس پر آج ہڑتال ہے, میری عدالت میں تو سب پیش ہو رہے ہیں, بار کے وکلا کی گرفتاری پر آج ہڑتال ہے, یہ وکیل نے کہا. پھر انہوں نے کہا کہ میں کیس میں اپنی طرف سے حاضر ہوں لیکن سیکرٹری بار منظور ججا پیش نہیں ہوئے, کون سے وکلا گرفتار ہوئے. یعنی اتنا لا علمی کا اظہار کر دیا, ملک میں کچھ ہو ہی نہیں رہا, انہوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کوئی اس طرح کے وکلا گرفتار ہوئے. انہوں نے کہا کہ ایمان مزاری اور ہادی دونوں گرفتار ہوئے, کیا آپ ان کو وکلا سمجھتے ہیں؟ بس پھر چراغوں میں روشنی نہ رہی. اس کے اوپر بندہ فردر کیا کہے, کیا بات کرے, کیا بات نہ کرے. اچھا ایک لندن سے خبر آ رہی ہے, بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب, انہیں جو ہے نا انٹرپول نے القادر ٹرسٹ کیس میں یعنی شہزاد اکبر صاحب کو کلیئر کر دیا ہے اور تفصیلات انٹرپول کے ڈیٹا سے حذف کر دی گئی ہیں. انٹرپول نے شہزاد اکبر کے خلاف کارروائی ختم کرتے ہوئے کہا کہ وہ اب کسی بھی انٹرپول نوٹس یا ڈیفیون کے تحت
نہیں ہے. یہ کیس پاکستان کی وزارت داخلہ کی درخواست پر انٹرپول میں درج ہے اور اسے رجسٹر کیا گیا تھا. تو یعنی ان کو کلین چٹ مل گئی ہے. یہ ایک چیز اس حکومت نے پھر جو ہے وہ چول ماری ہے معذرت کے ساتھ. جب اتنا آپ کو کنفرم نہیں تھا تو کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. صبح کی ہوتی ہے نا جی. اچھا اب آ جاتے ہیں جی اس مہینے کچھ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس جو بہت ساری ہونی ہیں. ان میں سے ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ یہ بھی ہے کہ جی ایچ کیو حملہ کیس جو ہے اس کا فیصلہ آ سکتا ہے اس مہینے کے آخر تک. یعنی اسی مہینے کے آخر تک چند دن رہ گئے ہیں. ہو سکتا ہے کہ کسی بھی دن یا پھر فروری کے شروع میں جی ایچ کیو حملہ کیس کا فیصلہ آ سکتا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ کس نوعیت کا توقع تو جو ہے ہمیں کس نوعیت کا فیصلہ آ سکتا ہے. لیکن بہرحال دیکھتے ہیں کہ اس میں سے کیا نکلتا ہے. کچھ وائرل بیانات اس ڈسکلیمر کے ساتھ. اگر آپ کو میری بات بری لگتی ہے تو معذرت. زیادہ لگتی ہے انتہائی معذرت. اور زیادہ لگتی سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار. صافتی منا یعنی رئیس الٹاؤٹین کے اوپر جتنی دفعہ آپ لعنت بھیجنا چاہیں بھیج سکتے ہیں. اس لیے میں سٹارٹ کر رہا ہوں یہ والا سیگمنٹ جی. وسعت اللہ خان صاحب کہتے ہیں ایمان اور ہادی ٹویٹس کی بجائے قتل کر دیتے تو شاید باعزت بری ہو جاتے. اور یہ المیہ ہے. یہ کل میں نے اپنے ولاگ کے اندر کہا تھا کہ سزائے موت جو ہے وہ 14 سال ہے. سوری عمر قید کی سزا 14 سال ہے. اور ٹویٹ کے اوپر اگر 17 سال ہو جائے گی تو بات ہی ختم ہو گئی. تو اس سے جو ہے نا اندازہ ہوتا ہے کہ غصہ کتنا زیادہ ہے اس حکومت کے اندر. سارا بیگیج تو حکومت کے اوپر ہے نا جی. حامد میر صاحب کہتے ہیں کہ ایمان مزاری اور ان کے وکیل شوہر ہادی کو عمر قید سے زیادہ سخت سزا سنائی گئی. اپنے مخالفین اور ناقدین کو جھوٹے مقدمات کے ذریعے جیلوں میں قید کرنے والے حکمران کبھی چین کی زندگی نہیں گزارتے کیونکہ کسی نہ کسی دکھی ماں کی بد دعا ایک دن انہیں بھی جیل پہنچا دیتی ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ایمان مزاری اور ہادی چٹھا کو 17 سال قید کی سزا سنانے کے بعد اس حکومت اور اس کے اداروں پر تنقید کم ہو جائے گی اور لوگ گرفتاری کے خوف سے اپنی زبانوں پر تالے لگا لیں گے تو یہ ان کی خام خیالی ہے. جناب اب آیا تھے بات بالکل درست کر رہے ہیں. قمر زمان کہہ رہا صاحب کی سنیے بڑی ان کے بڑی تذلیل ہوئی ہے. بڑا ان کو ہزیمت اور ذلت کا سامنا کرنا پڑا ہے. تو آپ ان کا ذرا کمنٹ سنیے گا. تلخی کم کرنے کے لیے سماجی تحریک چلانے کی ضرورت ہے. ہمارا رویہ ایسا ہے کہ مخالفین کو ختم کریں گے جیلوں میں ڈال کر کوئی ختم نہیں ہوتا. پہلے عقل سے کام لے لیتے ہیں نا آپ. جو آپ نے سٹیٹمنٹ دیا تھا عمر کی حد کم کرنے والا. اچھا جی اب آ جاتے ہیں یہ جناب نصر اللہ ملک صاحب فرماتے ہیں میری رائے میں موجودہ نظام میں صرف گریجویٹ کو ووٹ ڈالنے کا اختیار ہونا چاہیے. اگر تو اصلی والے گریجویٹ ہوں گے جناب اصلی والے گریجویٹ تو پھر تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کھا رہے ہیں. اور اگر گریجویشن کے چکر میں جعلی ڈگریوں والے آگے آ گئے تو پھر تو مشکل ہے پی ٹی آئی کے لیے. اور پھر اس سے بڑھ کر سونے پہ سہاگا. گریجویٹ ہوں نہ ہوں 25 سال سے اوپر والے 18 سے کم والے ہوں نہ ہوں ڈال بھی دیں جب رزلٹ بدلنے ہیں تو پھر فائدہ کیا. میں کہتا ہوں کیسے کر لیتے ہو یار. میکسیمم کامنٹس کیجیے گا. دعا میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.